حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جس شخص نے رمضان مبارک میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جس شخص نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل رمضان کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر روزہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روزے دار نے چھوڑ دیا اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو میری رضا کی خاطر۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزے کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے کے ساتھ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی گندی بات، کوئی بری بات، کوئی گالم گلوچ نہ دے۔ اگر اس کو کوئی آدمی برا بھلا کہے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ اس کو جواباً کہے کہ بھائی مجھے روزہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر انسان کے ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ اس کا مدار نیت پر ہوتا ہے اور اخلاص پر ہوتا ہے۔ جس قدر عمل کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا، نیت صادق ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حساب سے، اس اعتبار سے اس کا اجر بڑھاتے جائیں گے۔ یہ تو بات ہے دیگر عبادات کی، اذکار کی، نوافل کی۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا یہ اجر نہیں ہے کہ 100 سے 700 گنا تک بڑھا دوں گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اچھا، عبادات ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ حج کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جہاد کیا جاتا ہے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو بھی عمل ہو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ پھر روزے کو خاص کیوں کیا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ حالانکہ تمام تر عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پھر روزے کو خاص کیا اللہ نے کہ یہ روزہ میرے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باقی ہر عمل کے اندر کسی غیر کو دکھلانا مقصود ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نماز پڑھتا ہوں، بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھوں، نیت میں، دل میں یہ ارادہ اور خیال آ سکتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ لے، محلے کے لوگ مجھے دیکھ لیں، وہ میری نماز کو دیکھیں، وہ کہیں کہ اچھی نماز پڑھتا ہے۔ میں سخاوت کروں، ممکن ہے کہ دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ مجھے سخی کہنے لگ جائیں۔ جتنے بھی عمل ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آدمی حمام کے اندر چلا جائے، اکیلے کمرے میں بیٹھ جائے، جتنا مرضی پانی پی لے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ جتنا مرضی کھانا کھا لے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ روزہ خالصتاً بندے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے مقدمات لائے جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے فلاں تکلیف پہنچائی، فلاں موقع پہ فلاں دکھ دیا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا، اس نے میرا مال کھا لیا تھا، اللہ مجھے اس سے انتقام لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے مال کھایا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبول نیکیاں اس آدمی کو دے دیں۔ اس طرح کرتے کرتے آدمی کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔
ابھی لینے والے کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا اس کے اوپر حق ہے، پھر فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ اس کے اعمال تو ختم ہو گئے، اس کے روزے باقی ہیں، کیا روزوں کا اجر ان میں تقسیم کر دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں۔ پھر جو حقدار ہوں گے، جن کو اس میں دینا ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بدلہ دے دیں گے اور فرمائیں گے کہ روزہ اور یہ اس کا میرا معاملہ ہے، اس کے روزے کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے، جب سارا دن روزے سے رہتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کرتا ہے، اور جب پانی کا پہلا گھونٹ اندر جاتا ہے تو ساری رگیں تر ہو جاتی ہیں، انسان کے وجود کے اندر تک ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے، ایک لطف سا آ جاتا ہے، کیف طاری ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ خوشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشی اس کو قیامت کے دن دیں گے، اور وہ خوشی ہوگی کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو، یہ خلوف کا لفظ آیا ہے، خلوف اس بدبو کو کہتے ہیں جو معدہ خالی ہو تو پھر منہ سے نکلے، اس کو خلوف کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی روزے سے ہو اور وہ مسواک کرے تو مسواک تو منہ کی بدبو کو زائل کر دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے یہ مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسواک کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو خلوف کا لفظ آیا ہے یہ معدے کی اسمیل ہوتی ہے، معدے کی بو ہوتی ہے، یہ جتنے بھی مسواک کیے جائیں معدے کی بو باقی رہتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو۔ اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرما دے جو روزہ واقعی ڈھال بن جائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی رمضان کا مہینہ صحیح طرح گزار لے، رمضان کے مبارک مہینے میں گناہوں سے بچ جائے، تو اس بچنے کا اثر 11 مہینوں تک چلتا ہے۔ یعنی اگر رمضان میں غیبت سے بچا رہا تو آنے والے 11 مہینوں تک یہ غیبت سے بچ جائے گا۔ اس مہینے میں تہمت سے بچا رہا تو 11 مہینوں تک تہمت سے بچ جائے گا۔ اس مہینے میں بد نظری کرنے سے بچ گیا تو آنے والے 11 مہینوں میں بد نظری سے بچا رہے گا۔ جی فرمایا کہ مجربات میں سے جو لوگ اس مہینے میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں وہ آئندہ 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو سنبھالنا اور خواہشات پر قابو پانا یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس۔ شیطان تو قید ہے لیکن اپنا نفس ہمارا آزاد ہے، اس کو قابو کرنا ہے۔ ایک کو اللہ نے قابو کر لیا، ایک کو ہم قابو کر لیں تو انشاءاللہ ہماری ساری زندگی مہک جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔